بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، اور اس محرم الحرام کے مہینے میں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ اسی مہینے کی ابتدا میں خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو آج ہم اسی عنوان کو زیر بحث لائیں گے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حالات، فضائل اور مناقب کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ان کے نسب اور خاندان پر نظر ڈالتے ہیں کہ آپ کا نام عمر تھا، کنیت ابو حفص ہے اور لقب فاروق ہے۔ والد کا نام خطاب ہے اور والدہ کا نام ختمہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے۔ شباب کا آغاز ہوا تو عرب میں عموماً رائج نسبدانی، سپہ گیری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت کی، خصوصاً شاہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھا۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نسب اور نام کو بتلایا۔ اب ہم دوسری شق کی جانب چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قریش کے سربراہ اشخاص میں ابو جہل اور عمر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی، اے اللہ اسلام کو عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت دے، مگر یہ دولت تو قسام ازل نے عمر رضی اللہ عنہ کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتی۔ اس دعائے مستجابات کا اثر یہ ہوا کہ دوسرے دن ہی اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور اس کا سب سے بڑا جانثار بن گیا۔ یہ نبوت کا 7واں سال تھا اور آپ رضی اللہ عنہ 40ویں مسلمان تھے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، نسب اور وہ اسلام کیسے لائے، وجہ کیا بنی، وہ آپ کے سامنے بیان فرما دیا۔ ابھی ہم آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اور زمانہ اسلام کے بعد انہوں نے کیسی زندگی گزاری اس پر مختصراً روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے بعد 6 یا 7 برس تک قریش کے مظالم برداشت کیے۔ جب مسلمانوں کو مدینے کی جانب ہجرت کی اجازت ملی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس سفر کے لیے آمادہ ہوئے اور بارگاہ نبوت سے اجازت لے کر چند آدمیوں کے ساتھ مسلح ہو کر مشرکین کے مجمع سے گزرتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچے۔ نہایت اطمینان سے طواف کیا، نماز پڑھی اور مشرکین سے مخاطب ہو کر کہا جس کو مقابلہ کرنا ہو وہ مکہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرے، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ وہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ میں سب سے پہلا معرکہ بدر کا پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکے میں رائے تدبر، جانبازی اور بامردگی کے لحاظ سے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو رہے۔ بدر سے فتح مکہ تک تمام غزوات میں شریک رہے۔ زبان نبوت سے مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ عنہ کی منقبت میں جو حدیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اللہ کی قسم تو جس راستے پر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے تھے ان کا رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ شیطان بھی اس راستے سے نہیں گزرتا تھا، وہ راستہ ہی ترک کر دیتا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر رکھ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی بعض موقعوں پر ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت عمر کی رائے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کی ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے، تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں اور جنوں کے شیطان عمر سے بھاگتے ہیں، یعنی جنوں کے شیطان ہوں یا انسانوں کے شیطان ہوں،
وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور بھاگتے ہیں، یعنی ان کے رعب، جلالیت اور دبدبے کا یہ عالم ہے۔ نہ انسانوں کے شیطان ان کے پاس ان کے راستے سے گزر سکتے ہیں جس راستے میں وہ ہوں، اور نہ جنوں کے شیطان اس راستے سے گزر سکتے ہیں جس راستے سے حضرت عمر گزرے ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حق عمر کو سلام کرتا ہے، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، حق بھی ان کو کیا کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضرت عمر کو سلام کہا۔ اسی طرح ابن عساکر کی روایت ہے کہ آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتا ہے۔ تو یہ مختصراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال اور ان کا زمانہ اسلام اور ہجرت آپ کے سامنے ہم نے مختصراً پیش کیا، اور حجہ کے آخری ایام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز میں خنجر مار کے زخمی کیا گیا، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے بہا کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔